عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ مالا یمرو، جس کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ اب نماز جنازہ پر کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا۔ یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں۔ یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں یا برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ حالانکہ 3 چیزیں الگ ہیں۔ آپ فجر کے وقت پیدا ہوئے سارے مانتے ہیں، پیر کے دن پیدا ہوئے سارے مانتے ہیں، 12 ربیع الاول پیدا ہوئے اس کو سارے نہیں مانتے۔ خود جشن عید میلاد النبی منانے والے جس شخص کو اپنا امام مانتے ہیں، مولانا احمد رضا خان، انہوں نے فتاوی رضویہ میں ان کا ایک رسالہ نطق الہلال کے نام پہ انہوں نے لکھا کہ حضور کی پیدائش 12 کو نہیں تھی بلکہ 8 ربیع الاول کی تھی، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ بھئی جس بندے کے نام پر تمہارا مسلک ہے، جس بندے کے نام پہ تم نے فرقہ بنایا ہے، جو بندہ تمہاری فکر کا بانی ہے، وہ تو کہتا ہے 8 کو پیدا ہوئے اور آپ لڑ رہے ہیں 12 کو پیدا ہوئے، تو آپ اس مسئلے پر آپ نے اس کی بات کو کیوں چھوڑ دیا ہے، یا ان کی بات کو آپ ترجیح دیتے، یا آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان سے عقیدت ہوتی تو مانتے، عقیدت ان سے بھی نہیں ہے، بس ان کا بھی آپ نے نام جب چاہ استعمال کیا، اور جب منشا خلاف ہو تو نام کو چھوڑ دیا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ صرف میلاد نہیں سکھلایا، خدا کا خوف کرو۔ اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اللہ کے نبی نے کیسے نہیں سکھلایا؟ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر اس کو دین سمجھنا، ایمان سمجھنا، اور اس پر انکار کرنے والوں کو کافر اور وہابی کے فتوے دینا، کیا تم مرو گے نہیں؟ خدا کو جواب نہیں دو گے؟ باقی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کہتے ہو جی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو کام تو اچھا ہی، اگر مگر سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ تم مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے اگر 4 پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ کام تو اچھا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہو نا۔ اگر طواف کے 7 چکروں کے بجائے 8 کر لو تو مگر کیا ہوگا؟ ایمان سے نکل جاؤ گے، تم حضور کی مخالفت کر رہے ہو۔ خدا کے لیے سمجھو وجہ کیا ہے کہ وہ دل و دماغ الٹ گئے۔ خود جانتے ہیں کہ اس بزرگ کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے، کفن ہم نے دیا ہے، اس کی قبر ہم نے کھودی ہے، قبر میں ہم نے رکھا ہے، اور جب 10 میٹر نیچے چلا گیا ہے تو اب وہ حاجت روا بھی بن گیا، مشکل کشا بھی بن گیا، اس سے مدد مانگی جا رہی، یا غوث یا داتا۔ اللہ کے لیے، خدا کے لیے چھوڑو مولوی مکی والی مدنی کی باتیں۔ خدا نے تم کو عقل نہیں دیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے مکے میں ہو، مدینے میں ہو، اللہ سے دعا مانگو، میرا مولا یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن اترا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے، ہمیں محمد والا دین نصیب فرما۔ کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے؟ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے. لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا. اور اس لیے نہیں منایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کی روشنی سے یہ کائنات منور ہو اور لوگ آپ کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کریں. آپ کی ذات والا صفات وہ ہر قسم کی رسمی کارروائیوں سے کہیں بالاتر ہے، اور حضرات صحابہ کرام جو آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے اپنی ساری زندگیاں نچھاور کر سکتے تھے، انہوں نے کبھی یہ دن نہیں منایا. کسی صحابی نے میلاد نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا. کسی تابعی نے 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکالا. کسی تبع تابعین نے جلوس نہیں نکالا. 4 اماموں میں سے کسی ایک امام نے نہیں نکالا. شیخ عبد القادر جیلانی نے، باجدید بستانی نے، علی حجویری نے، معین الدین چشتی نے، بہاؤالحق ملتانی نے، سلطان باہو نے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تیرے مذہب کے بانی مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں نکالا. ہے ثبوت تو پیش کرو. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے نکالا، کسی امام نے نکالا، کسی صحابی نے نکالا، کسی تابعی نے نکالا؟ کل ثبوت دے دے. پرسوں مولانا اشرف علی اپنی مسیح جلوس کی قیادت کریں گے، میری ذمہ داری آ گئی.